السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، ایک اور رمضان، ایک اور نیکیوں کا مہینہ، ایک اور نیکیوں کا موقع۔ اس رمضان ایک نئی سیریز کے ساتھ، سیریز ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جس دن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارا آخری دن۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا؟ وہ کس کو ملے گا، وہ کس کو نہیں ملے گا؟ کیا میں اپنے مال کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں کہ فلاں چیز بیٹیوں کو دے دو، فلاں چیز بیٹوں کو دے دو؟ کیا میں اپنے کسی بچے کو خاص کر سکتی ہوں کہ اس بچے نے بہت خیال رکھا تو سارا مال اس کو مل جائے؟ یا یہ بچہ چونکہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو سارا مال اس کو دے دوں؟ یا اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں اور سب کا سب میرے ماں باپ کو مل جائے؟ یا اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہ دوں اور سب کا سب میری اولاد کو مل جائے؟ یا میں سب کا سب اپنے شوہر کو، یا شوہر سارا کا سارا اپنی بیوی کو دے دے؟ کیا ایسا میں کر سکتی ہوں؟ اسی بارے میں ہے یہ سیریز۔ اس سیریز میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، کس کی اجازت اللہ نے دی ہے اور کس کی اجازت اللہ نے بالکل نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے، 70 سال تک، لیکن مرتے وقت وہ کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جلتا ہے۔ وہ فیصلے وراثت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے مال کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اتنا مال اس کو دے دو اور اتنا اس کو دے دو، اور اپنے مال کی تقسیم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ لہٰذا اس علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے، اس کو سکھانا اور اس پر چلنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیہ نمبر 7 میں ہمیں بتاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں عورت کو ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کچھ بھی نہیں، صرف مردوں کو ملتا تھا۔ مرد کون سے؟ جو بالغ مرد ہوتے تھے۔ نابالغ مردوں کو بھی، بچوں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، بیوی کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، ماں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ اسلام آیا اور اسلام نے ماں کو دیا، بیوی کو دیا، بیٹی کو دیا، نابالغ بچے کو دیا۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو اور اس کے گھر میں اس کا باپ یا اس کی ماں یا اس کے بہن بھائی ان کا انتقال ہو جائے تو اس کا بھی حصہ اسلام نے رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا اس کے شوہر کے جانے کے بعد یا اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد، کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت سے ایسے ادیان ہیں جس میں عورت کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں تو عورت کو مال سمجھا جاتا تھا، اس کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے کچھ یوں ہوا کہ عرب میں ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی 2 بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا تھا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ اس کے شوہر کا سارا مال اس کے چچا زاد بھائی لے گئے،
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس پر آیت نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مرد کا بھی حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حق دیا ہے. تو کوئی انسان کسی کو اس کے حق سے دستبردار نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی کا حق چھین نہیں سکتا، کوئی انسان کسی کا حق لے نہیں سکتا، اور کسی انسان کو اپنا حق کسی اور کو دینا بھی نہیں چاہیے. اکثر ہوتا ہے نا کہ بہنیں کہتی ہیں ہمیں نہیں چاہیے، بھائی رکھ لے. ان کو اپنا حق لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نصیبا مفروضا، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے. سوچیں، اللہ آپ کو کچھ دے رہے ہیں اور آپ نہ لیں تو اس کو لینا چاہیے. اب ہم بار بار مال کی بات کر رہے ہیں، تو مال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو مال میں آتا ہے وہ مال جو ایک انسان نے کمایا ہو، وہ مال جو اس کو کسی سے ملا ہو، یعنی کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کی وراثت اسے ملی ہے، وہ مال بھی اسی شخص کا مال ہوتا ہے. پھر وہ مال جو تحفتاً کسی نے دیا ہو، یعنی اگر آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو وہ مال اب اس شخص کا ہو جائے گا، کیونکہ تحفہ واپس لینا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو 3 کیٹیگریز اس میں آ گئی. وہ مال جو ایک شخص خود کمائے، اپنی محنت کی ہو، یا وہ مال جو اس کو اس کے کسی کے انتقال کے بعد اس کو منتقل ہو گیا، اس شخص کو مل گیا ہو، اور وہ مال جو اس کو تحفتاً مل گیا ہو. یہ تینوں کیٹیگریز کا مال اس شخص کا ہوتا ہے جس کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں. اب مال میں پراپرٹی میں بھی آ جاتی ہے، اس میں یعنی آپ کا مکان آ گیا، آپ کی اگر فارمز ہیں، زراعت ہیں، صنعت ہے، فیکٹریز ہیں، یہ تمام چیزیں مال کنسیڈر ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کی گاڑیاں، آپ کے جو چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، اس میں واچز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے پاس جیولری آ جاتی ہے، اس میں کپڑے آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک انسان کا مال کنسیڈر ہوتا ہے. تو مال کیا ہو گیا؟ منقولہ اور غیر منقولہ، یعنی وہ جو نقل کر سکتا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور وہ جو نہ کر سکتا ہو. موویبل اور اموویبل پراپرٹی، یہ تمام ایک شخص کی پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن وہ شخص جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے ورثاء کو مل جاتی ہے، وہ ان لوگوں کو مل جاتی ہے جو اس کے بعد اس کے حقدار ہوتے ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا کہ حقدار کون ہے. اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بچے نے میرا زیادہ خیال رکھا ہے تو سارے کا سارا فلاں کو مل جائے گا، یا میرے پاس ایک بیٹا ہے اور میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں تو میں سارے کا سارا ایک بیٹے کو دے دوں اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہ دوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للرجال وللنساء، یعنی مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے. حصہ فرض کیا ہے اللہ نے، وہ حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سب میں تقسیم ہوگا. اس کی اپنی مرضی نہیں ہوگی اس شخص کی جو وہ دے رہا ہے، چونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. اس کے مال پر حق کون رکھتے ہیں؟ اس کے وارث. تو اس کے مال کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے. تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے اس بات کو کلیئر کر لیا کہ مرد اور عورت دونوں کا وراثت میں حصہ ہے. صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ دونوں کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی ایک شخص جو بہت غریب بھی مرا ہے، اس کے پاس جو بھی مال ہوگا وہ اس کے بچوں میں اس طرح تقسیم ہوگا جس طرح اللہ کا حکم ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے، جس طرح نارملی ہوتا ہے، اس کو مال دے دیتے ہیں، یا جو چچا ہیں وہ آ کر سارا مال لے لیتے ہیں، تایا مال لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس مال میں حق ہوگا اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا، اس کے ماں باپ کا، اس کے بہن بھائیوں کا. اس کو ہم دیکھیں گے. اور یہ اس کو لینا، جب آپ کو یہ مال مل رہا ہو تو اس کو لینا اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اس کو لینا چاہیے.